کہ جس نے ضد پکڑ لی تھی جب تک میرا امام مجھے آ کے یہ نہیں کہے گا تو مجتہد ہے تب تک میں دعوی اجتہاد نہیں کروں گا. سارے مولوی، سارے علماء، سارے مجتہد سب ختم ہو گئے، ایک بھی مجتہد نہیں ہے. لوگوں نے بتایا بس ایک ہی مجتہد ہے، شیخ انصاری. شیخ انصاری چونکہ آج کل بڑا چل رہا ہے اخباریوں کا بھی دور، تو میرے جوانوں کو تھوڑا ہسٹری یہ بھی معلوم ہونی چاہیے نا، تاکہ اپنے ہی گھر میں اپنوں سے آگ نہ لگے. تو جوانوں کو تیار ہونا چاہیے نا. جوانوں پتہ یہ وہ مجتہد ہے کہ جس کے پاس لوگ آئے ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں، کہنے لگے میں اس لائق نہیں ہوں، کہا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پتہ جب مجتہد ہونے کا اعلان کیا نا اور لوگوں نے جا کے بتایا ماں سے کہ تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، بالکل ایسے ہی بیٹھی. اگر ہماری ماں کو بشارت دی جائے خوش ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ شیخ انصاری کی ماں کو بشارت دی گئی کہ تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، سند مل گئی. کہنے لگی تو مجھے تعجب کی بات نہیں ہے. کہنے کیوں؟ کہا اگر 7 مرتبہ بھی رات میں میرا بیٹا دودھ کے لیے رویا ہے تو میں نے وضو کر کے دودھ پلایا ہے. ایک صلوات پڑھیں اچھی سی بھائی ماشاءاللہ. اگر یہ پڑھنا آسان ہے، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اگر یہ چاہتی ہیں کہ وقت کا شیخ انصاری پیدا کریں تو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. وضو سردی کے زمانے میں اگر 7 مرتبہ بھی میرا بچہ رویا تو پہلے میں نے وضو کیا، بعد میں دودھ پلایا. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. حقیقت آپ سمجھیے کس کی ماں ہے؟ نائب امام کی. جب نائب امام کی ماں اتنی بلند ہے، میں نے دودھ نہیں پلایا جب تک وضو نہیں کیا. ان کی ضد ہو گئی کہ آج اگر کوئی مجتہد بننا چاہے، بالکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، علماء بھی سن رہے ہو سکتا ہے یہ مجلس، اور ایک تو یہیں بیٹھے، اگر میری کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، جہاں جہاں بھی دیکھیں. آج کوئی آدمی روئے زمین پر مجتہد بن ہی نہیں سکتا جب تک شیخ انصاری کی لکھی ہوئی کتاب نہ پڑھ لے. دعویٰ ہے میرا، ممکن ہی نہیں ہے. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، جتنے بھی ہیں ان کی کتاب سے بحث خارج دیتے تب جا کے جراثیم پیتے ہوتے ہیں اجتہاد کے. کتنا بڑا عالم دین تھا. اور روحانی کتنا تھا یہ بھی بتاؤں میں. روحانی پتہ کتنا تھا؟ ایک طالب علم کی جب لیکچر دیتے تھے تو سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا سبق سمجھ میں، بالکل بیٹھا رہتا تھا ایسے ہی. اس نے استغاثہ کیا نجف جا کے، مولا علی کے روزے میں زری سے جا کے لپٹ گیا. مولا میرا ذہن کمزور ہے، آپ تو ذہن عطا کرنے والے ہیں، عقل عطا کرنے والے ہیں، مولا مجھے ذہن عطا فرمائیں. اب سویا، جیسے ہی سویا ایسا جیسے کسی نے کچھ کھلا دیا، یا کھلایا یا کان میں کہہ دیا بسم اللہ الرحمن. کسی نے کان میں آ کے پڑھا بسم اللہ الرحمن، اٹھا. ہما اتنی عقل تیز. اب جو شیخ انصاری نے دوسرے دن سبق پڑھایا، کبھی اس بات پہ اعتراض، کبھی اس بات پہ اعتراض، کبھی ادھر اعتراض، کبھی ادھر اعتراض. شیخ انصاری کو کلاس ہی نہیں لینے. دوسرا دن آیا پھر اعتراض، تیسرا دن آیا پھر اعتراض. اسٹوڈنٹ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یا تو یہ ایسا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، یا اب یہ ایسا ہو گیا کہ آپ کو کلاس نہیں لینے دیتا اور ہمیں بولنے ہی نہیں دیتا اور اتنے اعتراض کرتا ہے، آپ اس کے اعتراض کے جواب ہی دیتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کل سے نہیں کرے گا، کل سے نہیں کرے گا. جیسے ہی کل آئی، شاگرد کے پاس گئے اور کہا یاد رکھنا جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اسی نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی اسی مولا نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے. تعجب میں پڑ گیا، یہ قصہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. یہ شیخ انصاری کو کیسے پتا ہے؟ اور بتا بھی رہے ہیں کیا پڑھا. ارے توجہ چاہتا ہوں میں. بتا رہے ہیں کیا پڑھا. تو جس کے کان میں علی بسم اللہ پڑھ دیں
جب دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چلیے یہ بھی جملہ چھوڑتا ہوں میں تاکہ داد زیادہ نہ ہو جائے اور مجھے آگے کا جملہ کہنے میں پھر زحمت ہو جائے. یہ شیخ انصاری انہی کے برابر کا ایک عالم اہل سنت میں سے وہ کلاس لے رہا تھا, بسم اللہ کی روایت پڑھ رہا تھا, جو بسم اللہ پڑھے سمندروں سے بھی گزر جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک دیہاتی تھا وہاں پہ بیچارہ, وہ چکر کاٹ کے آتا تھا بہت دور سے کام کرنے کے لیے, بیچ میں سمندر پڑتا تھا, وہ باہر سے واعظ و نصیحت سن رہا تھا. اس نے واعظ و نصیحت سن کے, عقیدہ ہوتا ہے نا مولویوں کا نہیں ہو پاتا, پڑھے لکھے کا نہیں ہو پاتا, لیکن جو بے پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ایک دم سے اعتقاد کر لیتا. انہوں نے کہا جب بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے تو ہم سمندر سے چلیں گے, اور رکھ دیا پیر سمندر میں, بسم اللہ الرحمن, چلا گیا, کام کر کے بھی واپس آ گیا. اب کہہ رہی ہے واقعہ ہے, آپ کو یوٹیوب پہ بھی اکثر ذاکرین خطبہ سے شاید مل جائے, کتابوں میں موجود ہے, عرب کتابوں میں, تو اس میں لکھا ہوا ہے. ایک دن سوچا کہ اس عالم اہل سنت کی بغدادی کی دعوت تو میں کروں, کہ سرکار آپ نے اتنا بڑا میری مصیبت سول کی, تو چلیے ایک وقت کا کھانا میرے یہاں کھا لیجئے. اور وہ کھانے پہ بلا ہم کیوں تیار نہ ہو گئے؟ وہ تیار ہو گئے کھانے میں, تیار ہو گئے تو سمندر پڑا بیچ میں. انہوں نے کہا کشتی کہاں ہے؟ کہا کشتی تو نہیں ہے, کشتی تو نہیں ہے. کیوں؟ کہا نہیں جناب, جب سے آپ نے نسخہ بتایا تھا میں تو بسم اللہ کہہ کے چل رہا ہوں. اچھا چل کے دکھاؤ. چلا گیا, پھر آ گیا. اب آپ چلیے. اب بسم اللہ کہتا ڈوب گیا. کیوں ڈوبا یہ بھی بتاتا ہوں. آپ ذرا میں سعودی عرب گیا, سعودی عرب میں آپ ذرا یہاں بھی جائیے, آپ مسجدوں میں مناظرہ نہیں, ڈریے نہیں, میں عادی نہیں اس طرح کی بات پڑھنے کا, لیکن ایک حقیقت ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں جو نماز شروع ہوتی ہے وہ بسم اللہ سے نہیں ہوتی, وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا میں پہلے تو کتابوں میں پڑھا تھا, میں نے کہا ہو سکتا ہے کتابوں کا پڑھا ہوا غلط ہو. میں سعودی عرب گیا مثلا عمرہ کرنے کے لیے, تو میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگا. اب جو نماز پڑھی, بھائی بسم اللہ کہاں گئی بھائی, بسم اللہ غائب. پھر میں کعبے پہنچا, کعبے میں بھی پڑھی, وہاں سے بھی بسم اللہ غائب, کہیں بسم اللہ کا نام و نشان نہیں. کھاتے ہوئے بسم اللہ, روتے ہوئے بسم اللہ, چلتے ہوئے بسم اللہ, ہر کام میں بسم اللہ. نماز کہہ تو نہیں, پڑھتے تو ہیں مگر زور سے نہیں. مطلب کیا پریشانی ہے جب الحمدللہ زور سے, تو بسم اللہ کیوں زور سے نہیں؟ اب میں نے ہسٹری پڑھی, ہسٹری میں سنیے کیا ہے. دیکھیں بسم اللہ میں کیا کمالات ہیں. بسم اللہ نہیں ہے ان کے یہاں. کیوں نہیں ہے؟ ایک دن امیر شام, ہسٹری پڑھ رہا ہوں, ایک دن امیر شام معاویہ نے نماز جماعت پڑھائی, نماز جماعت میں بسم اللہ چھوڑ دی. بسم اللہ چھوڑی تو کوہنیاں چلنے لگیں, اور انہوں نے کہا نماز کے بعد اب وہی جملہ پڑھوں گا جو علماء اہل سنت نے لکھا, حل سرقتا ام نسیتا, آپ نے چوری کی یا آپ بھول گئے. معاویہ سے کہا امیر شام سے, نماز پڑھنے والوں نے, کہ آپ بھول گئے یا آپ نے چوری کی؟ کہا نہیں, نہ چوری کی نہ بھولا, مگر اس آیت کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا چونکہ بے کا نقطہ علی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, جب ادھر اتنی دشمنی ہے کہ بے کا نقطہ ہونے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھتے, تو تم تو علی والے ہو, اٹھو تو بسم اللہ, بیٹھو تو بسم اللہ, کہیں جاؤ تو بسم اللہ. یہی امیر شام معاویہ جب یہ گئے مدینے میں, تو ایک مرتبہ ابن عباس کی لوگوں نے شکایت کی, یہ قرآن میں علی کا ذکر کرتا ہے. اب نے بلا لیا ابن عباس کو مکے میں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم علی کا ذکر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کرتا. کہا نہیں بالکل کرتے ہو. کہا نہیں میں تو آیت تطہیر پڑھتا ہوں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجال اہل البیت ویطہرکم, یہ آیت پڑھتا ہوں. کہا اسے چھوڑ دو. کہا جی اسے چھوڑ دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہا یہ بھی نہ پڑھا کر. انہوں نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں, تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس. کہا اسے بھی نہ پڑھا کر. کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہا اسے بھی نہ پڑھا کر.
سورہ دہر پڑھنا شروع کیا، اسے نہ پڑھا کر انا انزلنا پڑھنا شروع کی، اسے نہ پڑھا کر انا اعطینا پڑھی، اسے نہ پڑھا کر. انہوں نے کہا پہلے یہی کہہ دو نا کہ قرآن نہ پڑھ. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے بچے کو پہلی نالج قرآن کی دو، پہلے قرآن پڑھاؤ، ورنہ یہ نعروں میں علی علی کرے گا، بس اسے قرآن میں علی علی کرواؤ. کہ نعرے ہو سکتا ہے کوئی ظالم حکومت بند کروا دے، مگر جب قرآن میں علی علی کرے گا حکومت کا کوئی بس چلنے والا نہیں. وہی ذلیل ہوگا جیسے وسیم رضوی ذلیل ہو گیا. قرآن اور اہل بیت کی تو خاصیت یہ ہے کہ جو ان کے خلاف بولتا ہے وہ دو ہی طریقے کے بولیں گے، یا تو حرام کھایا ہو یا حرام سے پیدا ہوا ہو. یہ جملہ میں نے کہہ دیا حضرات کی خدمت میں، ہماری طرف سے احتجاج اور وہ جانا چاہیے. تو میری بہنوں، میری ماؤں، میرے جوان بھائیوں، تمہیں جب اللہ بیٹا عنایت فرمائے تو اسے ڈاکٹر بنانے کی بعد میں سوچنا انجینئر بنانا ضرور ہونے چاہیے، سب سے زیادہ انجینئر ہونے چاہیے، سب سے زیادہ جج ہونے چاہیے. پوری دنیاوی تعلیم آپ کے اوپر واجب ہے، مگر پہلے کیوں اس لیے کہ حکیم لقمان نے اور علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا عقلی علوم بعد میں پڑھنا، عقیدہ پہلے مضبوط کر لینا. عقیدہ مضبوط ہوگا کہاں سے؟ قرآن سے. مگر ہمارے ماں باپ کو فکر نہیں ہے قرآن کی. میں نے ایک روایت پڑھی، خدا کی قسم سناؤں آپ کو، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کو اپنی ڈائریوں میں لکھ لیجئے باتوں کو میری جا کے. پتہ روایت میں کیا موجود ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، اس تعلیم دینے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس نے کعبے کے 10,000 حج کیے. کیا پریشانی ہے؟ 10,000 حج معمولی نہیں ہے. ایک حج میں پتہ چل جاتا ہے آپ کا. دولت مند کو بھی پسینہ آنے لگتا ہے جب 4 لاکھ جاتے ہیں، اور سند ویسے نہیں ملتی قبول ہے یا نہیں. اس لیے کہ آدھے تو اس لیے بھی جاتے ہیں کہ حاجی جی کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ ہاتھ چومیں گے، حاجی جی کہیں گے، تو یہ جی کہلوانے کی وجہ سے بھی کہیں کا حج ہے. بیٹوں کو قرآن پڑھائیے. یہ بیٹا پتہ کیا کر دیتا ہے؟ دولت مرنے کے بعد کام نہیں آتی، اقتدار مرنے کے بعد نہیں کام آتا، سلطنت مرنے کے بعد کام نہیں آتی، آپ کا بیلس مرنے کے بعد کام نہیں آتا. مگر پتہ کیا کام آتا ہے؟ نبی کریم گزر رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، ایک مردے پہ عذاب ہو رہا ہے، جلدی چلو، شام کا وقت آیا، اسی قبرستان سے آئے، رک جاؤ، عذاب ٹل گیا. کہا اتنی جلدی؟ کہاں؟ کہا کیوں نبی اللہ؟ کہا اس مردے پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج اس کی بیوی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے ایک ٹیچر کے پاس گئی، اس سے کہا میرے بچے کو بسم اللہ کرا دو. بچے نے توتلی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز قدرت آئی فرشتوں ہٹو، اس سے عذاب ہٹاؤ. ارے جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے، جس کا چھوٹا سا بچہ مجھے اپنی چھوٹی سی زبان سے رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، اس کو میں عذاب نہیں دوں گا. آج نئی روایت پڑھ کے آیا ہوں میں، خدا کی قسم. وہ پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی، وہ آج پڑھی آپ کے لیے ریسرچ کر کے. نبی نے فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں اللہ حکم دے گا جاؤ جہنم میں جاؤ، مگر دنیا میں اسے علی کی محبت میں عادت تھی بسم اللہ کہنے کی. اب جو یہ جہنم میں پہنچا بسم اللہ کہہ کے نعرے جہنم کہنے لگی مجھے ٹھنڈا نہ کر، چلا جائے یہاں سے، میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ بتا اتنے فضائل کیوں؟ جہنم کی آگ ٹھنڈا ہو جائے بسم اللہ سے، برائیاں ساری مٹ جائے بسم اللہ سے. یہ ہے کمال. اگر چاہنے والے جہنم کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں تو نام علی نہیں کر سکتا؟ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے خدا کی قسم. بسم اللہ الرحمن، یہی بسم اللہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. بسم اللہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی خالی. جب یوسف کو خریدا گیا اور پوری دنیا کی دولت لا کے ترازو میں ڈال دی بادشاہوں نے اور نہ بک پائے، وزن یوسف کا زیادہ رہا، تو ایک مرتبہ یوسف نے کہا پوری کائنات کا خزانہ بھی آ جائے گا تو میرا پلڑا اٹھنے والا نہیں ہے. کہا تو علاج کیا ہے؟ کہا مجھے قلم دے دو، مجھے دوات دے دو. انہوں نے قلم دوات دیے، انہوں نے پرچے پہ لکھا بسم اللہ الرحمن.
اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ داد لینے کی ضرورت ہے، آپ سمجھ گئے کہ یوسف کا وزن ہلکا کیوں پڑ گیا، لیکن ایک ترازو میں نبوت ہے، ایک ترازو میں امامت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ یوسف کے زمانے میں تھی اور بے کا نقطہ علی ہے، تو اس کا مطلب ہے علی یوسف کے زمانے میں بھی۔ ارے بھائی اب آگے چلیے، جناب سلیمان نے ملکہ سبا کو خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ جو رحمان الرحیم ہے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ سلیمان کے زمانے میں بھی، تو جب بسم اللہ تھی تو بے کا نقطہ بھی تھا، تو ان کے زمانے میں بھی بسم اللہ، سلمان کے سلیمان کے زمانے میں بسم اللہ۔ جناب نو کشتی میں بیٹھے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا، یہ کشتی چلے گی اللہ کے نام سے۔ تو جب بسم اللہ تھی تو علی بھی تھے، سمجھے؟ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن، تو جب بسم اللہ ہے تو بے کا نقطہ علی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے علی ہر پیریڈ میں تھے، اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کوئی، علی ہر زمانے میں تھے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا اے علی تیری شان ہی بلند ہے، تو نبیوں کی مدد کرتا رہا چھپ چھپ کر، ظاہر بظاہر۔ بسم اللہ مل کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یعنی جس میں ہر کمال موجود ہو، رحمان یہ ہے اس میں گہرائی۔ رحمان کا مطلب ہے دنیا میں اپنی رحمتیں برسانے والا، لفظ رکھیے دنیا میں۔ اچھا جب دنیا میں رحمتیں برساتا ہے تو اس میں مذہب نہیں دیکھتا، اللہ رحمان سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، کائنات میں جتنے بھی فرقے ہیں سب کے لیے اللہ رحمان ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے پانی رکھا سب کے لیے، چاند رکھا، ہاں بولتے جائیے، سورج رکھا، زمین رکھی، آسمان رکھا، ہوا رکھی، ان میں رحمان ہے، ان میں منافق کو بھی دیتا ہے، رازق فرعون کے لیے بھی ہے، موسیٰ کے لیے بھی ہے، سب کو دیتا نہیں دیتا۔ تو اللہ رحمان ہے دنیا میں سب کے لیے، لیکن رحیم ہے آخرت میں صرف مومن کے لیے۔ ارے بھائی میری محنت ضائع نہ ہو جائے، اللہ دنیا میں چونکہ بھاری بحث ہے میں جانتا ہوں، یہ بحثیں منبر پہ نہیں پڑھی جاتی، یہ بحثیں امامے لگا لگا کے بڑے بڑے مجتہد سمجھاتے ہیں علماء کو، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ میری بات کی تائید کریں گے کہ یہ بحثیں جلدی سے چھیڑتا نہیں ہے کوئی، میں تو چھوٹا سا ٹیچر ہوں تو امید ہے سمجھا لے جاؤں گا۔ اللہ رحمان ہے کافر کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے دلیل دیتا، اور جو اس کے ولی ہے نا وہ بھی سب کے لیے مہربان ہے، وہ بھی آدمی کا مذہب نہیں دیکھتے۔ اسی لیے بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، جب علی کی دشمنی تھی ان صاحب سے، واٹس ایپ پہ آتے ہیں نا تم پہ اعتراض، تو مدد کرنے کیوں جاتے تھے دربار میں؟ کہتے نہیں بھائی، کہتے کہ علی دربار میں فلاں پہ مصیبت پڑ گئی علی دربار میں چلے گئے، فلاں پہ مصیبت پڑ گئی علی دربار میں چلے گئے۔ تو ہمارا بیچارہ وہ ملنگ طبقہ، پتہ نہیں مولا کو کیا ہو گیا تھا بھائی، وہ اچھا مرنے دیتے، کیوں جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ اللہ رحمان ہے، وہ رحم کافر پہ بھی کرتا ہے، منافق پہ بھی کرتا ہے۔ میں لفظوں کو بدل کے ہی کہہ دوں، اللہ فرعون سے راضی ہے یا ناراض؟ آپ ہی جواب دو۔ پھر رزق کیوں دیتا ہے؟ یزید سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ کیوں دیتا ہے روزی؟ اس کا مطلب یہ مجلس کا سب سے بڑا قیمتی جملہ عشروں میں بھی نہیں ملے گا آپ کو، بندہ نالائق بن سکتا ہے۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، بندہ نالائق بن سکتا ہے مگر خدا اپنی ربوبیت نہیں چھوڑ سکتا۔
اسی طرح علی کے زمانے کے لوگ منافق ہو سکتے ہیں مگر علی سب کا مشکل کشا ہے. ماشاءاللہ آج میں نے آپ کو ایک ہسٹری کا باب سمجھا دیا پورا. وہ جو واٹس ایپ پہ آتا ہے بڑی دوستی تھی, بڑے محبت تھا, بڑا پیار تھا, وہ تو یار تھے, وہ تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے, وہ تو علی آ کے مدد کرتے تھے. مدد کرنا محبت کی دلیل نہیں ہے. جس طرح خدا کا روزی دینا محبت کی دلیل نہیں ہے. مگر بندہ نالائق ہو کے بندگی چھوڑ سکتا ہے, مگر اللہ اپنی ربوبیت جس طرح, بس جملہ سن لیجئے آسانی سے سن لیجئے, خدا کا فیض بھی عام ہے, علی کا فیض بھی عام ہے. نہ وہ دشمن کو دیکھتا ہے نہ یہ دشمن کو دیکھتا ہے, اور جس کو خدا نہ سمجھ میں آئے وہ پہلے علی سمجھے.